قرآن کے صلات کیا ہے اور کیوں نماز نہیں؟ السلام علیکم۔ نماز اور صلات کی فرق سیریز میں پہلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں اس سیریز کو شروع کرنے سے پہلے ایک بڑا سیدھا سادہ اسٹریٹ فارورڈ کویشچن آسک کرنا چاہوں گا۔ قرآن میں نماز کی کوئی بھی ڈیٹیلز کیوں نہیں آئی ہیں؟ پورے قرآن میں شروع سے لے کے آخر تک ہمیں آج کی نماز کے کرنے کے کوئی بھی طریقے کیوں نہیں ملتے؟ ایسے ہی اور سوال بہت سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 5 نمازیں ہم آج جانتے ہیں، ان کے نام قرآن میں کیوں نہیں آئے ہیں؟ کیوں ہمیں اللہ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں ایک دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے؟ ایک دفعہ اللہ نے یہ بات نہیں کہی۔ اللہ نے کبھی کیوں نہیں کہا کہ یہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ یہ ہماری نمازیں آج کی ہیں، یہ ٹائمنگز پہ ہوتی ہیں، دن اور سورج کے اس جگہ پہ آنے پہ آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں بہت سے کنٹریز میں تو چلتی ہیں، لیکن انٹارکٹیکا میں جہاں پہ 6 مہینے تک سورج غائب ہوتا ہے، اس وقت میں یہ نمازیں نہیں بندہ پڑھ سکتا۔ کیا اللہ کو اس بات کا خیال نہیں تھا؟ اور اگر اسی طریقے سے انسان اگر اسپیس میں سفر کر رہا ہے یا مارس میں مریخ پہ ہماری ایک کالونی بن جاتی ہے، وہاں پہ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور اس طرح کے سوالات اتنے ہیں کہ اگر انسان پوچھنا شروع کر دے تو لسٹ پہ لسٹ بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر نماز واقعی اسلام کا ایک ستون ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو اتنے امپورٹنٹ چیز کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر اس طریقے سے کیوں نہیں کیا؟ اس کے بارے میں ساری ضروری تفاصیل کیوں اللہ ہمیں بتانا بھول گیا؟ کیا واقعی اللہ بھول گیا کہ یہ پاسبلٹی زیادہ مناسب ہے کہ شاید قرآن کی الصلاۃ ہماری آج کی نماز سے ایک مختلف چیز ہے؟ صلات اور نماز کے فرق سیریز میں ہم اس چیز کے اوپر، یعنی کہ القرآن کے اندر الصلاۃ کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس سیریز کو اور آج کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ وارننگز آپ لوگوں کو دوں، کچھ ڈسکلیمرز دوں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑا ایموٹیو ٹاپک ہے، جذباتی لگاؤ ہے ہمیں ایک چیز کے ساتھ۔ میں اس سینس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹاپک کا مقصد کسی کو بھی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف قرآن کے ورسز کو، آیات کو سامنے رکھنا ہے کہ یہ الصلاۃ کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اگر کسی کو نماز پڑھنی ہے، اپنے شوق سے پڑھنی ہے، سو بسم اللہ، لیکن ہم اپنے آپ کو یہیں تک محدود رکھیں گے کہ خود اللہ اپنی ہی کتاب میں اس الصلاۃ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر وہ چیزیں آج کی نماز سے میچ نہیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کسی کی بھی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ آئیے اب ہم ان چیزوں کے ساتھ اپنی سیریز کا بھرپور طریقے سے، صحیح طریقے سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کے جو ٹاپک کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ آخر ہے کیا؟ قرآن کے اندر الصلاۃ کیا چیز ہے؟ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ہماری میتھڈالوجی کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ اس پوری سیریز میں چیزوں کو بڑے سمپل طریقے سے پیش کروں گا۔ میں قرآن کی جتنے بھی الصلاۃ کے متعلق ٹرمز ہیں، ورسز ہیں، آیات ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد پروپوزیشنز پیش کروں گا، اور ایز اے میتھڈولوجیکل پرنسپل میں جہاں تک ممکن ہے نہ ہی ڈکشنریز یوز کروں گا، نہ ہی یا کہ معاجم، نہ ہی فقہی کتابیں ایسیٹرا۔ اگر مجھے ان ٹرمز کے بارے میں خود قرآن کے اندر صحیح ڈیٹیلز اور کافی ڈیٹیلز مل جاتی ہیں، یہ دوسرے الفاظ میں اگر خود قرآن ایک ٹرم کو ڈیفائن کر رہا ہے تو اس کو اور سمجھنے کے لیے میں قرآن سے ہٹ کے کسی اور سورس پہ نہیں جاؤں گا۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ قرآن کے لسان نہ ہی آج کی فصحیٰ عربک ہے، نہ ہی یہ 9th سینچری کی بنو عباس کے زمانے کی بنی ہوئی عربک ہے، اور نہ ہی قرآن کی عربک سیبویہ کے اصولوں کے مطابق سمجھی جا سکتی ہے۔ اس چیز کے اوپر میں قرآن اور اس سیریز میں ڈیٹیل ڈسکشن کر چکا ہوں۔ اگر کسی کو جا کے وہ بات سننی ہو، اس ریزنز کو سمجھنا ہو، وہ جا کے اس سیریز کو دیکھ سکتا ہے۔ تو جب میں پروپوزیشنز پیش کروں گا تو میں پھر آیات قرآن کے سامنے لے کر آؤں گا جو ان پروپوزیشنز کو سپورٹ کریں گی، تاکہ یہ صرف میری بات نہیں ہے، بلکہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے جو بھی دلیلیں ہیں آیات کی بنیاد پہ، وہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ جیسے جیسے ہم ان آیات کے اوپر بات کریں گے، ان آیات کے اندر ایسے اور بھی ٹرمز ہوں گی کہ جن کے اوپر بات کرنا مناسب ہے، لیکن تاکہ ہم اپنا آپ کو فوکس رکھ سکیں، ایسی وہ ٹرمز جو کہ ہمیں اپنے ٹاپک سے ڈیریل کر دیں گی، میں ان کے بارے میں سرسری بات کروں گا، لیکن ان کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن اس صلاح کی سیریز میں نہیں کروں گا۔ گول اس ایکسرسائز کا یہ ہے کہ انشاءاللہ آخر میں جتنے بھی پروپوزیشنز ہم نے کھڑے کیے ہوں گے، جمع کیے ہوں گے، ان کو ہم سامنے لا کے یہ دیکھ سکیں گے کہ خود اللہ کی کتاب میں الصلاۃ
کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ الصلاح قرآن میں کیا ہے۔ اس کے اندر بھی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز پہ نظر آپ لوگوں کی ڈلوانا چاہوں گا۔ مصحف میں الصلاح یا صلاۃ دو ڈفرنٹ سپیلنگز تہجیوں میں آیا ہے۔ الصلاح جو کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایسے سپیلنگز میں بھی آیا ہے، اور اس سپیلنگ میں بھی آیا ہے کہ جو آپ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں ویریشنز کا مطلب تھوڑا تھوڑا ڈفرنٹ ہے۔ ان میں ایگزیکٹلی فرق کیا ہے، جیسے سیریز آگے بڑھے گی ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن آج کے دن میں جس الصلاح کی بات کر رہا ہوں وہ ہے یہ سپیلنگ والی، جس کو ہم عام طور پہ اور قرآن میں میجورٹی طور پہ پاتے ہیں۔ تو قرآن کی الصلاح کیا ہے؟ اس کا بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ کلیئر کٹ آنسر میں اسٹریٹ اوے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کے اندر الصلاح 2 اینٹیز، 2 گروپوں، 2 لوگوں کے بیچ میں 2 وے کنیکشنز ہیں۔ کوئی بھی 2 اکائیاں اگر آپس میں کنیکشنز کر رہی ہیں تو وہ ان کے بیچ میں صلہ سے الصلاح ہے۔ اور خود قرآن کے اندر ہم اس الصلاح کی ڈفرینٹ ویریشنز پاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کے اندر لوگ اللہ کے ساتھ الصلاح کرتے ہیں، یعنی لوگ اکائی 1، اللہ اکائی 2۔ اللہ صلاح لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، لوگ الصلاح کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ منافقین لوگوں میں سے ایک گروپ صلاح کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، اکائی نمبر 2۔ نبی اکائی 1 صلاح کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اکائی نمبر 2۔ اللہ اور اس کے ملائکہ اکائی 1 صلاح کر رہی ہے پروفٹ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، اکائی نمبر 2۔ مشرقین ایک مجموعہ اکائی 1 الصلاح کر رہی ہے اللہ کے ساتھ، اکائی نمبر 2۔ تو یہ ویریشنز جو ہیں قرآن کے اندر بڑے کلیئر کٹ آئے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے ایک اکائی کی طرف سے دوسری اکائی کی طرف ایک ریچولسٹک مذہبی طریقے سے اٹھنے بیٹھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ مختلف اکائیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کے اندر الصلاح کرتی ہیں۔ تو اس بات کی بنیاد پہ میں آج کی ویڈیو کا اور اس سیریز کا پہلا پروپوزیشن سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کی الصلاح 2 اکائیوں کے بیچ میں 2 وے کنیکشن ہے۔ اب اس چیز کی دلیل کے لیے میں کچھ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا ورژن یا پرمیوٹیشن وہ ہے جہاں پہ اللہ آپ کے ساتھ، جس میں بھی ہوں، ہم سب کے ساتھ الصلاح کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اور وہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور اس کے ملائکہ، تاکہ تم لوگوں کو ظلمات اور اندھیروں سے نکال کے النور روشنی کی طرف لے آئے، اور وہ مؤمنین کے ساتھ ہمیشہ سے رحم والا رہا ہے۔ ایک اور آیا جہاں پہ ہم مشرکین اور مؤمنین کے بیچ میں الصلاح دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ لیکن اگر وہ لوٹ جائیں اور الصلاح کو اقیم کر لیں اور تزکیۃ النفس کر لیں، دین وہ الدین میں تم لوگوں کے بھائی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم آیات کو کھول کے سمجھاتے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تیسری آیا یہاں پہ الصلاح مصلین، وہ لوگ جو صلاح کرتے ہیں، ان کے اور مسکینوں کے بیچ میں ہے، ان لوگوں کے بیچ میں ہے جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ اور یہ جو آپ آیتیں دیکھ رہے ہیں سورۃ الماعون کے بارے میں ہے، اور سورۃ الماعون کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن چینل پہ پہلے سے بھی ہے۔ اگر آپ اس تمام آیتوں کے اوپر ایک سیر حاصل ڈسکشن دیکھنا چاہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو میں آپ سے سمرائز کرنا چاہوں گا۔ اللہ کہتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ کیا تم نے ایسے بندے کو دیکھا کہ جو الدین کو جھٹلاتا ہے، اللہ کا دین اس کو جھٹلاتا ہے؟ بس یہ وہ بندہ ہے، وہ اکائی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کو دھتکارتا ہے، اور جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو وہ چیز نہیں دیتا۔ تو ایسے المصلین کے اوپر وہ ہے، ایسے المصلین کے لیے انتباہ ہے، کے لیے وارننگ ہے۔ ایسے جو اپنی صلات کے ساتھ اٹینشن نہیں پے کر رہے، یہ ہیں وہ جو صرف اور صرف دکھاوا کر رہے ہیں، اور جو چیز کرنی چاہیے، جو اسسٹنس کرنی چاہیے، اس سے روک رہے ہیں۔ اس سورہ میں جو صلاح ہے وہ مصلین اور لوگوں کے بیچ میں ہے جو ان کو کرنی چاہیے، اور اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جو مصلین ہیں ان کی صلاح کا ایک پارٹ ان لوگوں کا خیال رکھنا بھی ہے
کہ جو کسی بھی وجہ سے زندگی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس آیہ میں صلاح منافقین کی ہے جو وہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ جو منافقین ہیں وہ اللہ کے سسٹم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا سسٹم ان کو دھوکہ دیتا ہے، اور جب یہ لوگ یعنی کہ منافقین الصلاح کو اقیم کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ لیزیلی، سستی سے، کاہلی سے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، دکھاوٹ کے لیے کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سسٹم کو آگے نہیں کرتے ہیں ایکسیپٹ تھوڑا تھوڑا سا۔ میں آج کی ویڈیو میں 3 اور پروپوزیشنز انٹروڈیوس کروں گا۔ سیکنڈ پروپوزیشن یہ ہے کہ الصلاح قرآن کے اندر ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، یعنی کہ اس کی کوئی بھی خاص شکل قرآن کے اندر نہیں آئی ہے۔ جو پہلی 2 آیتیں میں آپ کو اس چیز کے اوپر دکھانا چاہوں گا، اس کے ذریعے سے ہم 2 چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ صلاۃ کرنے والا جو فعل ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے، اور یہ کہ جیسے اپوزٹ کی کوئی خاص شکل نہیں ہے ویسے ہی صلاۃ کرنے کی بھی کوئی خاص شکل نہیں ہے۔ یہ 2 آیتیں ایسے کہتی ہیں، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اس نے نہ ہی یقین کیا، نہ ہی اس نے صلی یعنی کہ صلاۃ کی، ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور مڑ گیا، پیچھے ہٹ گیا، چلا گیا۔ تو صلی اور تولی آپس میں اپوزٹس کر کے آئے ہیں، ایک چیز کا الٹ بن کر آئے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی سسٹم میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کو صحیح کام کرنے کا بولا جائے اور آپ اس سے پیچھے مڑ جائیں، آپ اس سے ہٹ جائیں، آپ اس سے دور چلے جائیں، تو آپ ہزاروں ڈفرینٹ طریقوں سے جو چیز آپ کو کرنی چاہیے اس کو آپ جھٹلا سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی صحیح چیز کرنا چاہیں، آپ صحیح طریقے سے یہ صلاۃ کنیکشن اسٹیبلش کرنا چاہیں، اس کا کوئی ایک خاص طریقہ نہیں ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کس وقت میں صلاۃ قائم کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ کی الصلاح کی جو بھی شکل ہوگی اس کا دار و مدار اس ماحول، ان لوگوں وغیرہ وغیرہ کے لحاظ سے مرتب ہوگا۔ ایک اور آیا، اور اس آیت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے الصبر کرنے کا حکم آیا ہے، اور یہ اللہ نے نہیں بتایا کہ الصبر کیسے کرنا چاہیے، ویسے ہی جب الصلاح کو ساتھ میں ایڈ کیا اس کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا کہ اس طریقے سے اٹھک بیٹھک کر کے تم لوگوں کو الصلاح کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اللہ کی مدد حاصل کرو الصبر کے ساتھ اور الصلاح کے ساتھ۔ نہ ہی الصبر کا قرآن میں کوئی بھی طریقہ آیا ہے کہ کیسے کرنی ہے، نہ ہی الصلاح کا کوئی بھی طریقہ آیا ہے کہ الصلاح کیسے کرنی ہے۔ اور بے شک ایسے کرنا یعنی کہ یہ دونوں کام کرنا آسان نہیں ہے سوائے ان کے جو خاشعین ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کو جان کے مانتے ہیں۔ پروپوزیشن نمبر 3، جب اکائیاں الصلاح کرتی ہیں وہ مختلف وجہوں کی وجہ سے کرتی ہیں، ان کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آیا ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، اللہ جب ہمارے ساتھ الصلاح کر رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک سبب ہے، وہ کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ جب تم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہو تو اللہ کی الصلاح تمہارے ساتھ کیا ہے کہ تم لوگوں کو الظلمات اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر النور روشنی میں لے کر آئے۔ یہ ہے اللہ کی الصلاح تمہارے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ۔ یہ ہے اس کی الصلاح کا مقصد۔ نبی موسیٰ کو جب اللہ نے حکم دیا تھا الصلاح کرنے کے لیے تو اس کا ریزن بھی دیا تھا۔ اللہ نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میں ہوں اللہ، میرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، بس میرے طریقے پہ چلو اور الصلاح کو اقیم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اگین یہاں پر نہ ہی کوئی خاص طریقہ بتایا گیا ہے، نہ ہی کوئی خاص باڈی کی موومنٹس بتائی گئی ہیں، صرف یہ کہا ہے کہ الصلاح کو اقیم کرو، اور اقیم کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں سبب بتایا لی ذکری، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے نظام کو مذکور کرنے کے لیے، ہمیشہ سامنے رکھنے کے لیے۔ منافقین جب الصلاح کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک سبب ہوتا ہے، اور اگین یہ وہ آیا ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں، تو میں آپ کو صرف اس کے جو مخصوص پارٹس ہیں اس کی طرف دھیان کرانا چاہوں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ قاموا کسالی، کہ یہ جب کرتے ہیں تو لیزینس میں کرتے ہیں، کاہلی میں کرتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو الصلاح کر رہے ہیں لیکن اصل میں وہی چیز نہیں کر رہے۔ تو ان کا سبب یہ نہیں ہے کہ الصلاح کو صحیح طریقے سے کریں،
وہ آپ کو لگیں گے کہ جو ان کو ڈیوٹیز دی گئی ہیں اس الصلاح میں صحیح طریقے سے کنیکشنز کو قائم کرنے کے لیے آپ کو لگے گا کہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہیں کر رہے ہیں، صرف دکھاوٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں؟ پروپوزیشن نمبر 4، جب بھی دو اکائیاں الصلاح صحیح طریقے سے کرتی ہیں اس کا نتیجہ ہمیشہ فحشاء اور منکر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ہم میں سے جو کوئی بھی جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں گیا ہے، ہم نے یہ پرٹیکولر آیا بہت دفعہ سنی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی الکتاب میں سے تم پہ بھیجا گیا اس کو لوگوں کے سامنے ریسائٹ کرو، اس کی تلاوت کرو اور الصلاح کو اقیم کرو۔ بے شک الصلاح الفحشاء اور المنکر سے روکتی ہے، اس کے ساتھ سے آپ کو دور کر دیتی ہے۔ میں آپ سے یہاں پہ بڑا سمپل کویشچن پوچھنا چاہوں گا، کتنی دفعہ ہم نے یہ چیز زندگی میں دیکھی ہے کہ نماز پڑھنے والے یا نماز پڑھ کے آنے والے ان دو چیزوں میں اپنے آپ کو منسلک کرتے؟ میں اس بات کو یہیں پہ فی الحال کے لیے چھوڑتا ہوں اور ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں اور اب تک کی بات کا ایک خلاصہ کریں۔ 4 پروپوزیشنز میں نے قرآن کی آیتوں کی بنیاد پہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پہلا پروپوزیشن، الصلاح دو اکائیوں کے بیچ میں، دو پارٹیز کے بیچ میں ایک دو طرفہ کنیکشن ہے، دو طرفہ رابطہ ہے۔ پروپوزیشن نمبر 2، الصلاح ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، قرآن میں کوئی بھی خاص شکل نہیں ہے۔ پروپوزیشن نمبر 3، جب بھی دو اکائیاں الصلاح قائم کرتی ہیں، الصلاح کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ڈفرینٹ اسباب ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں۔ پروپوزیشن نمبر 4، جب بھی دو اکائیاں صحیح طریقے سے الصلاح کو کرتی ہیں، الفحشاء المنکر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان پروپوزیشنز کا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے قرآن کے بتائے ہوئے الصلاح کے پروپوزیشنز آج کی نماز پہ لاگو نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الصلاح دو اکائیوں کے بیچ میں دو طرفہ روابط ہیں، لیکن آج کی نماز جو ہم کر رہے ہیں اس میں ایک انسان خدا کے ساتھ ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے نماز کو پڑھ رہا ہے۔ کوئی بھی الصلاح دوسروں کے ساتھ یا کسی بھی اور طرح کی الصلاح کو ہم نہیں مانتے، ہم سمجھتے نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، ہم نے بھلا کے رکھ دیا ہے۔ دوسری بات، حالانکہ الصلاح قرآن میں بغیر کسی شکل کے کوئی بھی اس کا مذہبی فریضے کے طور پہ یا طقوس کے ساتھ نہیں آئی ہے، لیکن آج کی نماز میں ہمارے پاس کتابوں کے اوپر کتابیں ہیں کہ آپ کو یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، انگلیاں کیسے رکھنی ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، انگلیوں کو آپ کو کھول کے بیٹھنا ہے، بند کر کے بیٹھنا ہے، آپ کیا نماز پڑھتے ہوئے اوپر دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے، کیا آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو کیسے کپڑے پہننے ہیں، کتنے لمبے کپڑے پہننے ہیں، آپ کو خوشبو لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے، آپ کا منہ کس طرف ہونا چاہیے، آپ کے آس پاس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، کنڈیشنز، شرطوں کے اوپر شرطوں پہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور پورے قرآن میں آپ کو ایک بھی ایسی آیت نہیں ملتی کہ جہاں پہ الصلاح کے لیے کوئی خاص شکل بتائی گئی ہو۔ تیسری بات، حالانکہ القرآن میں الصلاح جب دو مختلف اکائیاں آپس میں کر رہی ہیں ان کے ڈفرینٹ اسباب ہیں، آج کی نماز نے اس سارے کانسیپٹ کو چینج کر کے صرف اور صرف ایک مذہبی ڈیوٹی بنا کے رکھ دیا ہے کہ جہاں پہ آپ ایز اے انسان ایک ذات کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی الصلاح نہیں ہے۔ چوتھی بات کہ جب بھی کسی نظام میں الصلاح صحیح طریقے سے ہے، الفحشاء المنکر ختم ہو جاتے ہیں۔ آئی تھنک اس کا آنسر ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، دوسری اسلامی کنٹریز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے پڑھنے کے باوجود بھی الفحشاء وہ اور المنکر ختم نہیں ہوئے ہیں، نہ ہی ہو رہے ہیں، نہ ہی ایسے ہوں گے۔ تو کیا سچ ہے کہ اللہ یہاں پہ جھوٹ بول رہا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ ختم کر دیتی ہے، وہ نہیں کر دیتی ہے اور چیز نہیں ہو رہی، تو کیا اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یا کچھ ہمارے سمجھنے میں کچھ خامی ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے کہ اس ویڈیو میں ہم نے ایک فارمیٹ سیٹ کیا ہے، اس سے اگلی ویڈیوز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، تو ہم اسے ہی اس بات کو آگے چلائیں گے کہ ہم قرآن کے آیات کو سامنے رکھیں گے، ہم ان کے ساتھ پروپوزیشنز بنائیں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پروپوزیشنز
قرآن کے آیات کے ساتھ دلیل کے طور پہ ایکسیپٹ کیے جا سکتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو کیا یہ پروپوزیشنز جو قرآن کے اصطلاحات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ الصلاۃ آج کی نماز جیسی ہے یا کوئی اور ڈفرینٹ چیز ہے؟ اس سیریز میں کافی سارے ٹاپکس ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. میں آپ کو کچھ ٹاپکس کے یہاں پہ نام بتانا چاہوں گا. کیا قرآن میں وضو ہے؟ کیا قرآن میں واقعی اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ کیسے ہاتھ پاؤں دھو کے نماز کے لیے تیاری کرنی ہے؟ تو اس چیز کے اوپر پہلے سے میری ویڈیو ہے. جس کسی نے ویڈیو نہیں دیکھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ کیوں اللہ نے کسی بھی طریقے سے وضو کے بارے میں قرآن میں بات نہیں کی اور اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے. اور ویڈیوز قرآن کا رکوع کیوں جھکنا نہیں ہے جو ہم نماز پڑھتے ہوئے کرتے ہیں. قرآن کا سجدہ کیوں ایک اپنے ماتھے کو فرش پہ رکھنا نہیں ہے. مسجد قرآن کے اندر کیوں ایک مذہبی پرستش کی جگہ نہیں ہے. الصلاح کی ان دونوں سپیلنگز میں کیا فرق ہے؟ جو 2-3 آیتیں ہیں قرآن میں جس پہ ایک جنگ کے اندر قصر یا اپنی نماز کو چھوٹے کرنے کی بات کی گئی ہے، وہ اصل میں بات وہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مصلی کیا ہے؟ قرآن کے اندر کتنی نمازیں ہیں؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں؟ قرآن کے اندر صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء کے بارے میں یہ دونوں نام آئے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ کیا ہے؟ جنازے کی نماز کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ قرآن کے اندر میں درود کیوں نہیں مل رہا؟ صلی علی النبی اور صلی الابراہیمیہ، یہ درود ابراہیمی کیوں ہمیں قرآن میں نہیں ملتا؟ صلوات، الصلوات قرآن کے اندر کیا چیز ہے؟ الصلاۃ الوسطیٰ، یہ قرآن کے اندر اس کا مطلب کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ کیا اس کا مطلب کوئی سوشلزم کی بنیاد پہ نظام کو کھڑا کرنا ہے، قائم کرنا ہے؟ قرآن کے اندر اقیموا الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اور اسی لحاظ سے قرآن کے اندر ہمیں یہ کیوں نہیں ملتا کہ اقیموا الصلوات، نمازوں کو قائم کرو یا ایسے نظاموں کو قائم کرو؟ ایک صلات کے بارے میں کیوں بات کی گئی ہے؟ کیا نماز دین کا ستون ہے؟ کیا نماز اسلام کا عماد ہے؟ اور ان ٹاپکس کے ساتھ حالانکہ میں قرآن کے تک ہی اپنا آپ کو محدود کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ آؤٹ سائڈ آف دا قرآن 2 ٹاپکس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہنا چاہے، اعتراض کرنا چاہے لیکن مجھے نماز پڑھنا پسند ہے، میں جب بھی موسیٰ نماز پڑھتا ہوں مجھے ایک تسکین ملتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اللہ سے کنیکشن فیل ہوتا ہے، میں ذہنی تسکین پاتا ہوں، میں چاہوں گا کہ اس ٹاپک کے اوپر میں بات کروں. اور ایک اور چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان، بھلے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، بھلے وہ کسی بھی کنٹری میں ہوں، سارے کے سارے کم و بیش ایک ہی طریقے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ نماز واقعی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ نماز واقعی فارسیوں نے گھڑی؟ میں نہیں سمجھتا کہ نماز فارسیوں نے گھڑی، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. اور میں چاہوں گا کہ اس چیز کے اوپر بھی میں بات کروں کہ میرے فہم میں آج کی نماز کس طریقے سے ہمارے پاس پہنچی، اور کیوں یہ چیز ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو فارسیوں نے بنی عباس کے زمانے میں سے گھڑ لیا. کیوں میں نہیں سمجھتا کہ بات صحیح ہے؟ تو ایسے ان سب ٹاپکس پہ انشاءاللہ اس سیریز میں ہم گفتگو اور ڈسکشن آگے کرتے چلے جائیں گے. جانے سے پہلے میری طرف سے کچھ آخری باتیں. میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. یہ میرا اس وقت کا ابھی کا قرآن کا فہم ہے جو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں سامنے رکھ کے پیش کر رہا ہوں. اگر مجھ سے کہیں پہ غلطی ہوتی ہے آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں. قرآن کی آیا لائیے، مجھے بتائیے جہاں میں نے کچھ غلطی کی اور میں آپ کی بات سنوں گا. لیکن اینڈ آف دا ڈے، دن کے اختتام پر آپ کو اپنا دماغ خود میک کرنا ہے، نہ ہی آپ مجھے فالو کریں، نہ ہی آپ کو مجھے فالو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نہ ہی آپ کو کسی مذہبی انسان کو فالو کرنا چاہیے، نہ ہی میں آپ کی کبھی خلاصے کرانے کے لیے آؤں گا، نہ ہی کوئی اور بندہ آئے گا. آپ اپنے لیے خود ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو قرآن کی آیات پیش کی جائیں، آپ کو ان کو لے کے انصاف کے ساتھ سمجھنا چاہیے، تفکر تدبر کرنا چاہیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد وہ بات، صحیح بات جو بھی کہے، میں کہوں یا کوئی اور لمبی داڑھی والا انسان کہے، آپ کو صحیح بات کو سننا چاہیے، بندے کو نہیں سننا چاہیے. اور اسی کے ساتھ آپ نے ٹاپکس دیکھے اس سیریز میں. اگر کچھ اور ٹاپکس ہوں جو آپ چاہیں گے کہ جن کے اوپر ہم بات کریں جو میں نہیں بیان کر سکا، یا کوئی اور ٹاپکس آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر پہلے بات کریں، تو کمنٹس میں آپ ضرور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں. جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کمنٹس کا جواب دوں. تو جو بھی آپ کے سوالات ہوں آپ ضرور آسک کریں، کمنٹس دیجیے، اور انشاءاللہ ہم اس طریقے سے آپس میں گفت و شنید کا جو دور ہے، تسلسل ہے، اس کو قائم رکھ سکتے ہیں. آج کی آخری آیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب بھی اللہ، صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف اللہ کا، بغیر کسی اور چیز کے.
اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، کڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، لیکن جبھی بھی اس کے سوا یا اس کے ساتھ اوروں کا ذکر بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ اور کوئی اور بندہ، اللہ اور کوئی کتاب، اللہ کی کتاب اور کوئی اور چیز، اذا ہم دن وہ لوگ یستبشرون، تب وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس گروپ کا حصہ بننا نہیں چاہے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے آپ سب سننے والوں کو السلام علیکم۔